حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ میں ایک چادر پیش کروں گی، کیوں میں کاریگر ہوں، اپنے ہاتھوں سے چادریں تیار کرتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا تحفہ میں قبول کر لوں گا۔ تو وہ عورت ایک تحفہ چادر لے کر آئی، سرکار نے ابھی اپنے جسم پر رکھی تو سرکار کے ایک صحابی آئے، آ کر مانگنے لگے۔ کہتے ہیں بعض مانگنے والے بھی سیانے ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گئے تو پیارے آقا کے پاس صرف 10 درہم تھے، اور جب 10 درہم سرکار کے پاس تھے میرے آقا نے 4 درہم کے اندر ایک کرتا خریدا۔ کرتا خریدتے ہوئے جب آئے رستے میں آگے ایک مانگنے والا تھا، سوال کر رہا تھا مجھے کچھ دو۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے جب کپڑا دیکھا، کرتا دیکھا، کہنے لگا بس یہ کرتا ہی دے دیں۔ اللہ کے رسول نے وہ کرتا دے دیا۔ بازار میں پھر دوبارہ گئے، سرکار نے دوسرا کرتا لیا۔ دکاندار کہنے لگا ابھی آپ لے کر گئے تھے، فرمایا اپنے اللہ سے سودا کر آیا ہوں، اس کے نام پر دے دیا ہے۔ دوسرا کرتا اللہ کے رسول نے لیا، لے کر جب آ رہے تھے تو دیکھا رستے میں ایک بچی رو رہی ہے۔ بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچی کیوں رو رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی میں ایک یہودی کی جناب والا لونڈی ہوں، وہ مالک میرا بڑا سخت ہے، اس نے مجھے 2 درہم دے کر بازار میں بھیجا تھا کہ جا اور سامان خرید کے لے آ، وہ 2 درہم بھی مجھ سے گم ہو گئے، اور جناب والا وقت بھی زیادہ ہو گیا، مالک بڑا سخت ہے، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا جس دروازے پہ جا کر فریاد کروں، کوئی میرے دل کے دکھڑے سنے، اس ظالم میرے مالک سے مجھے بچائے، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو لیا، بازار کے اندر گئے، تھے ہی 2 درہم، اس کا سامان بچی کا لیا، اور لینے کے بعد جب اللہ کے رسول واپس اس بچی کے گھر جا رہے ہیں، بچی آپ کے ساتھ ہے، آپ یہودی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دستک دینے لگے۔ یہودی نے جب دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد کہنے لگا تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہ بچی رو رہی تھی کہ 2 درہم بھی گم ہو گئے اور مالک بھی بڑا سخت ہے، تو رات لے کر آیا، کہنے لگا لوگوں سنو، او یہودیوں سنو، میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ اللہ کا آخری رسول ہوگا، رات میں راج کرے گا، عرشوں کا مہمان بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، جب صبح واپس آئے گا وہ یتیم بچیوں کی بات سنے گا، غریب لوگوں کے بوجھ اٹھائے گا۔ وہ لوگوں یہودیوں گواہ بن جاؤ، میں محمد کی گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس نے کہا یہ تو رات میں نے پڑھا تھا کہ رات تو اللہ کو مہمان بنے گا، عرشوں پر جائے گا، صبح آ کر جو بچیاں فریاد کریں گی، جو بیوہ عورتیں ہوں گی، فرمایا ان کے بوجھ اٹھائے گا، ان کی باتیں سنے گا۔ تو وہ یہودی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر کیا ہوتا ہے؟ صحابی کہنے لگے چادر مجھے دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے صحابی کو دے دی۔ باقی صحابی کہنے لگے وہ تو نے کیوں سرکار سے مانگی؟ سرکار کو خود ضرورت تھی، سرکار نے جسم پہ رکھی تھی، تو نے کیوں سرکار سے مانگی؟ تجھے پتہ سرکار انکار نہیں کرتے، چادر تو انہوں نے تجھے دے دی ہے، لیکن ان کی اپنی ضرورت تھی۔ وہ کہنے لگے تم چپ کر جاؤ، میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں جسم پر رکھوں گا، مجھے سردی لگتی ہے، میں نے صرف اس لیے لی ہے کہ سرکار کے جسم سے لگ گئی ہے، اور جب مروں گا گھر والوں کو کہہ دوں گا کہ محمد کی چادر کا کفن مجھے پہنانا، اس کفن کے صدقے قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، اللہ نے یہ معجزے، یہ کمالات اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائے تھے۔ جو چادر میرے سرکار کے جسم کے ساتھ لگ جائے، اللہ اس چادر کو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار کی جو آخری زوجہ آخر پر فوت ہوئی، ام سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام تھا۔ ام سلمہ وہ ہیں جنہیں سرکار نے ایک شیشی دی تھی، فرمایا تھا اے ام سلمہ جب حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا، اس شیشی کے اندر جو مٹی ہے یہ خون بن جائے گی، تو اس کو دیکھتی رہنا، جب یہ مدینے میں مٹی یہ خون بن جائے شیشی میں، سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، سرکار کی بیویاں 9 بیویاں تھیں، 2 کا جو وصال ہو گیا 11 بیویاں تھیں، تو ان میں سے میرے نبی نے وہ شیشی صرف ام سلمہ کو دی۔ اللہ پیاری زوجہ سرکار کی امی عائشہ صدیقہ تھی، یہ کمواری زوجہ میرے مصطفیٰ کی تھی، پیاری زوجہ تھی، تو سرکار نے انہیں وہ شیشی نہیں دی۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو نہیں دی، حضرت ام حبیبہ کو نہیں دی، حضرت حفصہ عمر فاروق کی بیٹی ان کو نہیں دی، حضرت جویریہ کو نہیں دی تو حضرت ام سلمہ کو دی۔ کیوں دی؟ اس لیے میری سرکار نے دی کہ باقی تو سب کا وصال ہو جائے گا لیکن ام سلمہ زندہ ہوگی، سرکار کو یہ پتا تھا، تو میرے سرکار نے حضرت ام سلمہ کو وہ شیشی دے دی۔ یہ وہ ام سلمہ ہیں جن کے پاس میرے سرکار کے بال تھے، فرماتی ہے چاندی کی ایک ڈبیا تھی، اس کے اندر وہ بال میں نے رکھے تھے، جب کوئی بندہ آتا بیمار آتا اور یا پھر جس کو نظر لگ جاتی، وہ بندہ آتا اور کہتا امی میں بیمار ہوں، مجھے نظر لگ گئی ہے، فرماتی ہیں پیالہ ان کے پاس ہوتا، اس میں پانی ہوتا، وہ سرکار کے بال اس ڈبی سے میں نکالتی، اس پانی میں ڈالتی، جب پانی میں ڈالتی اور پھر واپس نکال دیتی، فرماتی ہیں جب مریض کو وہ پانی پلایا جاتا فوراً اللہ شفائیں عطا فرما دیتا تھا۔ دیکھیے بالوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، وہ اخباروں کے اندر بھی آپ اکثر کالم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ بال کھانے میں جب گر جائیں اس میں جراثیم ہوتے ہیں، لوگوں کو بیماریاں لگتی ہیں، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے بالوں میں بھی شفا رکھی ہے۔ بال جب پانی میں ڈالے جائیں اور پھر نکالے جائیں، پانی مریض کو جب پلایا جائے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی میرے امام فرماتے ہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو۔ ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے باقی جتنے نبی آئے اللہ نے گن گن کر ان کو معجزے عطا فرمائے، کمال عطا فرمائے، لیکن میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گن کر معجزے نہیں دیے، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا محبوبہ جو بھی آئے، جو آپ سے سوال کرے مانگے، آپ نے انکار نہیں کرنا، اس کو جھڑکیں نہیں دینی، محبوبہ بس تیرا دروازہ ہے۔ تو جو بھی سرکار کے دروازے پر آتا، میرے آقا سے جو بھی سوال کرتا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، جو مانگتا تھا مصطفیٰ عطا فرما دیتے تھے، کیونکہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سارے خزانوں کا مالک بنایا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے مصطفیٰ کو عطا نہ کی ہو، ہر شے اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوبہ اپنا رب ہونا بھی تیری خاطر میں نے ظاہر کیا کہ میں رب ہوں، اگر تجھے بنانا نہ ہوتا تو محبوبہ اپنا اللہ ہونا بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، سب کچھ تیری خاطر بنایا ہے، تو تیری خاطر اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیہ، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
فَأَحْبَبْتُ مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں کوئی ہو جو اللہ ہو کی ضربیں لگائے، وہ گناہ کر کے پھر معافیہ مانگے، توبہ استغفار کرے۔ تو فرماتا ہے رب کائنات میں نے مخلوق کو بنایا، تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں اس مخلوق سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا ہے۔ سرکار دو عالم سلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات فرمایا میرے نور سے ہے۔ سرکار اللہ کے نور سے، ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے نور سے ہے۔ تو رب کائنات چھپا ہوا کس سے تھا؟ جب اللہ ہی اللہ تھا، باقی کوئی شے نہیں تھی، تو خزانہ تو ویسے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں قید کیوں لگائی میں چھپا ہوا تھا؟ کس سے چھپا ہوا تھا؟ فرمایا میں رب ہوں پالنے والا، لیکن پلنے والا کوئی نہیں تھا۔ کس کو پالتا؟ میں رحم کرنے والا ہوں، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کہ ہے اللہ رحم کر دے۔ فرماتے میں مہربان ہوں، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ ہے اللہ مہربانی فرما۔ تو فرمایا اس لیے چھپا ہوا تھا کہ مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنے محبوب کو بنایا، محبوب کے نور سے ساری مخلوق بنائی ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کائنات میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کو عبادت گزاروں سے بھی گناہ گار زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ عبادت گزار کیا ایک تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے میں بخشا جاؤں گا، جنت ملے گی، لیکن گناہ گار کہتا ہے کہ جنت تو نہ صحیح لیکن جنت والے کو دیکھوں گا، اللہ کو دیکھوں گا۔ پھر وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے گناہ گار مجھے بڑے پیارے ہیں جو توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار نے فرمایا 2 قطروں پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ 2 قطروں پر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 2 کون سے قطرے ہیں؟ فرمایا ایک گناہ گار کی آنکھ کے آنسو ہیں، جب روتا ہے تو اللہ نے اس کے آنسوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جب قیامت والا دن ہوگا آگ بڑکے گی، آگے آئے گی، اپنی لپیٹ میں لے گی، لیکن اس پر سمندروں کا اگر پانی ڈالا جائے تو وہ بڑکے گی، تیز ہوگی، بجھنے کا نام نہیں لے گی، کیونکہ دنیا کی آگ نہیں ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں پیالے میں تھوڑا سا پانی ہوگا، جب پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا وہ آگ بھی کمزور ہوتی جائے گی، بجھنا شروع ہو جائے گی۔ پوچھا جائے گا یہ کون سا پانی ہے؟ آواز آئے گی کسی کنویں کسی دریا کا پانی نہیں ہے، گنہگار کی آنکھ کے آنسو ہیں۔ اس میں اتنی پاور ہے کہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا دوسرا کہ شہید کے خون کا قطرہ ہے جس پر اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ آج جو بھی مر جائے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، لیکن شہادت کے کھاتے میں ہر بندہ نہیں جاتا۔ چوری کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید، ہم کہتے شہید ہو گیا۔ یا جناب والا کسی کا مال لوٹتے ہوئے مر جائے، کسی کو ستاتے ہوئے مر جائے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر جائے، ہم کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ یہ شہادت اتنی آسان نہیں ہے کہ وہ شہید کہے گا ثم اقتل ثم احیا، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور جنت میں کہے گا یا اللہ دل نہیں لگتا، اسی میدان میں بھیج، بار بار قتل کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ تڑپ رہا ہے جنت مل جائے، لیکن شہید کہہ رہا ہے یا اللہ اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس میدان میں آیا تھا، تلوار کے نیچے آیا تھا، قتل ہو رہا تھا، مزہ آیا تھا۔ اتنے میں کیوں بار بار کہہ رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میدان میں جب دشمن کی تلوار چل رہی تھی، ابھی خون کا قطرہ نہیں گرا تھا، تو گرنے سے پہلے اس کو اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا تھا۔ تو وہ اللہ کے دیدار کی لذت ایسی تھی کہ کہے گا یا اللہ پھر اس میدان میں بھیج۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا، کٹ گئی، درد نہیں ہوا، تو جب یوسف اتنا سونا ہے تو یوسف کو بنانے والا اللہ کتنا سونا ہوگا۔ تو وہ دیدار اپنا شہید کو کرواتا ہے کہ شہید اس میدان میں اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس کو درد نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔